جنگ جم خانہ کلب جو ہے آپ کی نظر میں، عوام کی نظر میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. عوام کی نظر میں 0% اہمیت ہے اس کی. 1% بھی، وہ کہتے ہیں نا 2% کی اہمیت نہیں ہے اس کلب کی. پہلا الیکشن ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوکل ایلیٹ جو ہے وہ تھوڑی سی ایکسائٹیڈ ہے اس چیز کو لے کے. اور یہاں کا ویسے تو ہر شہر کا یہ کلچر ہے، لیکن جنگ کے لوگوں کا یہ کچھ خاص ہی ہے کہ پاور شو جو ہے ان کو بڑے اچھے طریقے سے کرنا آتا ہے. کہ لائک ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، یا ہمارے پاس کتنی اتھارٹی ہے، یا ہم کتنے بااثر ہیں، کتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، یا کتنے لوگوں کی ہمارے پاس مین پاور ہے. جی یہ یہاں کے لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں. تو ابھی تو یہ صرف الیکشن نہیں ہے، پاور شو ہے. تو آپ نے ابھی تک کیوں نہیں لی ممبرشپ جنگ جم خانہ کلب کے اندر؟ ممبر انشاءاللہ بنیں گے ممبر. ابھی تو لائک مجھے تو جو ہے نا وہ یہ الیکشن سے اندازہ ہوا ہے کہ جم خانہ کلب بھی جو ہے نا وہ اس لیول پہ ایگزسٹ کرتا ہے جنگ کا. یہ الیکشن کی ہائپ سے آئیڈیا ہوا ہے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اب جو الیکشن سے پہلے جم خانہ کلب ہے. عوام نے تو بڑے نیگیٹو کمنٹس کیے ہوئے ہیں، جیسے کمپین چل رہی ہے کہ ہمارا نادرا آفس ہم سے لے لیا گیا ہے، ہمارے کچھ جگہ لے لی گئی ہے، سرکاری جگہ پر امیروں کو جگہ دے دی ہے، وہاں بیٹھ کر یہ اپنے یعنی کہ انجوائے کرتے ہیں. نہیں، جگہ کا جہاں تک تعلق ہے، جگہ تو گورنمنٹ کی ہے. لوگ لکھ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. چند دن کے لیے کوئی 2-4 گاڑیاں گھومتی پھرتی نظر آئیں گی، ایکٹیویٹی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. تو ٹک ٹاک پہ کلاس کی ٹک ٹاک پہ جو ہے وہ ان کو کچھ تھوڑا سا ہائپ مل جائے گی، تھوڑا ویوز مل جائیں گے. نہیں، ٹک ٹاک پہ لائک ان کو تھوڑا سا اپنا ٹائم گزارنے کے لیے کوئی تھوڑا سا نظر آ جائے گا کہ دیکھو فلاں کیسے جا رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے. اچھا، اس الیکشن سے لوگوں کے اندر نفرت تو نہیں پیدا ہو جائے گی؟ جیسے کہ میں ابھی میرا کوئی فیوریٹ ہے یا آپ کا کوئی فیوریٹ ہے، یا آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ایک کمیونٹی میں بٹ تفریح تو ہو رہی ہے. پولرائزڈ تو ہوتی ہے سوسائٹی الیکشن میں. لائک ایسا تو نہیں ہے اب ہر بندے کی چوائس اور جو انتخاب ہے وہ ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا. اوبیسلی ہر بندے نے اپنے حساب سے ہی ووٹ کرنا ہوتا ہے. جی السلام علیکم، میرا نام ہے کیسر عباس چغتائی اور آپ دیکھ رہے ہیں چغتائی ولاگس. آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں سید ذیشان علی صاحب، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ کے اندر بڑی گہما گہمی ہے الیکشن کی، جنگ جم خانہ کے الیکشن کو لے کر. تو علی بھائی سے میرے کچھ آج سوالات ہیں کہ جنگ جم خانہ کے الیکشن کے بارے میں یہ کیا جانتے ہیں ایک عام شہری ہونے کے ناطے نا. تو جی علی بھائی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں. اور سنائیں، سب ٹھیک ہے؟ کیا چل رہا ہے آج کل؟ آج کل بس دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے جم خانہ کلب اور الیکشن، اسی کو ہی بس دیکھ رہے ہیں. صحیح. کچھ میرے پاس سوالوں کی نا لسٹ ہے، تو کیا کہتے ہیں اسٹارٹ کیا جائے جنگ جم خانہ الیکشن کے بارے میں جو آج ہمارا پوڈ کاسٹ ہے اس کے بارے میں. جی، کلب کی تاریخ کیا ہے اور کس نے شروع کی اور اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے؟ ایز اے ہول جم خانہ کلب اور اس طرح کے جتنے بھی کلبز اس پاکستان میں ہیں ان کے پیچھے تاریخ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ کلونیل ایرا میں یہ بنائے گئے تھے. برٹش امپائر کا یہ ایک اسٹریٹجی تھی ٹو رول اوور دا ورلڈ، لائک کہ لوکل لیول پہ ان کو ایڈمنسٹریٹو بہت زیادہ ایشوز فیس کرنے پڑتے تھے، جس میں جو مین ایشو تھا وہ اگر آپ ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو ڈسٹرکٹ لیول پہ برٹش آفیسرز اور لوکل ایلیٹ جو تھی اس کا آپس میں کمیونیکیشن گیپ اور اس کا آپس میں انٹریکشن کی کمی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلے مسائل پیش آتے تھے. تو برٹش آفیسرز اور لوکل ایلیٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ دینے کے لیے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیے گئے تھے، اور وہ کافی حد تک سکسیزفل بھی ہوئے تھے، کیونکہ جو بھی اس ٹائم کے آفیسرز تھے وہ لوکل ایلیٹ کے ساتھ مل کے بیٹھتے تھے، شام کو وہاں پہ مسئلے مسائل ڈسکس کرتے تھے، گپ شپ کرتے تھے، دوست بن جاتے تھے، اور پھر جو بھی مسئلے مسائل ہوتے تھے وہ دوستی کے ناطے اور بہت سی چیزوں کے حساب سے جو ہے نا وہ ان کو ایزلی جو ہے وہ سالو کر لیتے تھے. دیکھیے میں نے تو ہسٹری اس کی پڑھی ہے کہ یہ زیادہ تر اسپورٹس کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، یعنی کہ ایلیٹ کلاس کی یعنی کہ کلب وغیرہ تھے. یہ انٹرٹینمنٹ تو از اے پارٹ آف دیز کلبس. اسپورٹس ہو گیا، کھانا پینا، یہ سب کچھ، اور کچھ ایونٹس وغیرہ، میوزیکل نائٹس وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ تو کلبس کا پارٹ ہوتی ہیں. بٹ دا پرپز کہ برٹش ٹائم پہ یہ کلبس کیوں بنائے گئے تھے وہ میں نے پرپز آپ کو بتایا ہے کہ لوکل ایلیٹ
اور جو برٹش آفیسرز تھے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے, ایک دوسرے کے ساتھ مانوس کرنے کے لیے. تو یہ اس کے پیچھے بیسک پرپس تھا. اچھا, ان کلب کی وجہ سے نا ماضی میں عام عوام کو کوئی فائدہ ہوا ہے, آگے ہونے والی کوئی توقع ہے؟ عام عوام کا تو ان کلبس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ان کو تو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کلبس, اس طرح کے کلبس بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, اس میں کچھ اسپیسیفک قسم کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں, کھانا وغیرہ بھی کھاتے ہیں. لائک وہ صرف باہر سے گزرتے ہوئے دیکھ ہی سکتے ہیں کہ یہ بلڈنگ کس چیز کی ہے, یہ پارک کس چیز کا ہے, یا یہ اسٹرکچر کس چیز کا ہے. تو عام عوام کا تو اس کے ساتھ کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی ماضی میں کوئی اس طرح کا خاص فائدہ ہوا ہے عام عوام کو. ہاں, ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کے جو ممبرز ہیں یا جو کمیونٹی ہے وہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں شہر کی صورتحال یا عام عوام کی صورتحال, اور ان کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے اگر حکومت یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہی ان شہریوں کے لیے, تو کیوں نہ ہم مل کے کوئی ایک ایسا پروجیکٹ سٹارٹ کر دیں جس سے عام عوام کو فائدہ ہو سکے, جس میں ہیلتھ فیسلٹیز بہتر کی جا سکیں, یا ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی ایسا پروجیکٹ سٹارٹ کیا جائے جس میں ایک عام یا غریب آدمی کا بچہ جو ہے وہ فری آف کاسٹ ایجوکیشن حاصل کر سکے. صحیح. تو اس طرح اب ماضی میں تو نہیں ہوا, اب آگے ہوگا, اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. اچھا, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جم خانہ الیکشن کی جو ہائپ کریٹ ہوئی نا بہت زیادہ ہوئی ہے. جیسے کہ 2 سیٹس ہیں سیکٹری کی, ایک سیٹ ہے سیکٹری کی, 2 کینڈیڈیٹ ہیں, اور 4 سیٹس ہیں BOG کے لیے, اور اس میں کینڈیڈیٹس کافی ہیں. تو اتنی ہائپ, ویسے سیکٹری کی زیادہ ہائپ ہے کیونکہ کمپین دونوں ہی کینڈیڈیٹس بہت زیادہ کمپین کر رہے ہیں آج کل, اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ہاں, دیکھا ہے ہم نے, سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے, ہائپ بھی دیکھی ہے. ایک تو جنگ میں جو ہے نا وہ پہلی دفعہ جم خانہ کلب سٹارٹ ہوا, پھر اس کے بعد پہلا الیکشن ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوکل ایلیٹ جو ہے وہ تھوڑی سی ایکسائٹیڈ ہے اس چیز کو لے کے. اور یہاں کا ویسے تو ہر شہر کا یہ کلچر ہے, لیکن جنگ کے لوگوں کا یہ کچھ خاص ہی ہے کہ پاور شو جو ہے ان کو بڑے اچھے طریقے سے کرنا آتا ہے, کہ لائک ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے, یا ہمارے پاس کتنی اتھارٹی ہے, یا ہم کتنے بااثر ہیں, کتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں, یا کتنے لوگوں کی ہمارے پاس مین پاور ہے. جی, یہ یہاں کے لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہے, اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں. تو ابھی تو یہ صرف الیکشن نہیں ہے, پاور شو ہے. بیسیکلی بزنس کلاس کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک پاور کلیش ہے اور ایک پاور شو ہے. تو یہ صرف ایک پاور شو ہے. اب جو بھی بزنس کمیونٹی, یعنی کہ بزنس کمیونٹی کہہ لیں یا کوئی بھی, ہاں بزنس کمیونٹی ہے. جو آپ بتا رہے ہو کہ 2 کینڈیڈیٹس ہیں, میرے خیال سے تو 3 کینڈیڈیٹس تھے, ایک اور بھی کینڈیڈیٹس, ہاں 3 کینڈیڈیٹس تھے. تو وہ تیسرے کا نام سید محمد علی شاہ صاحب, وہ ایڈوکیٹ ہیں, اور وہ بھی ایک لینڈ لارڈ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, ذمہ دار فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے کینڈیڈیٹ میرے خیال سے ڈاکٹر معظم شیخ ہیں. ہاں جی, اب شیخ فیملی, شیخ محمد عمر خان صاحب ایک, تو وہ بھی ایک بزنس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. اور شیخ فیملی جنگ کی, وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بزنس مین ہے کہ نہیں ہے, وہ اچھا خاصا, یعنی جنگ کی عوام یہ تینوں کینڈیڈیٹس کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ ان کے کیا کاروبار ہے اور کیا ان کا اثر سلوک شہر کے اندر ہے. ہاں, تو بیسیکلی یہ پاور کنفلکٹ ہے ان 2-3 بزنس ٹائکونز کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. اس سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, اگر آپ یہ کہو کہ کوئی بندہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ اگر میں جیت گیا یا وہ جیت گیا یا فلاں کوئی بھی اینی ون بھی اگر جیت گیا, تو میں نے 1-2 جگہ پڑھا ہے, مجھے تو نہیں پتہ کہ وہ کیوں ایسا انہوں نے پورٹری کیا ہوا ہے یا ایسا کیوں ریفلیکٹ کیا ہوا ہے. ایک کیمپین میں نے پڑھا کہ ایک صاحب بھی خود کہہ رہے تھے, اور اس کے ساتھ کچھ لکھا ہوا بھی تھا کہ ووٹ دو اور جنگ کی تقدیر کو بدلو. تو میں یہ چیز سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جم خانہ کلب کے سیکٹری کو ووٹ دینے سے جنگ کی تقدیر کیسے بدل سکتی ہے. تو یہ ایک بڑی سسپیشیس سی بات ہے کہ جو ہے نا, دیکھیں جب بھی کوئی چند لوگ بیٹھتے ہیں تو جنگ اپنا کاروبار کے لیے یا کچھ مل جل کے پارٹنرشپ میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں, یا مل جل کے ایک مین پاور لگاتے ہیں, یا کچھ بھی انڈسٹری میں یا کسی بھی فیلڈ کے اندر اپنا پیسہ انویسٹمنٹ کر کے جنگ کی عوام کو ایک فائدہ دے سکتے ہیں بزنس کر کے. فائدہ دینے کو تو اب جم خانہ کلب نہ بھی ہو تو وہ ویسے بھی 2 بزنس مین دے سکتے ہیں. ہاں, یہ ایک ہے کہ ایک پلیٹ فارم مل سکتا ہے ان کو, ایک اگر ایک اسپیسیفک کمیونٹی کا کوئی گروپ بنایا یا کوئی جگہ ایسی جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں شام کو,
ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں, تو وہاں پہ ان کا سوشل انٹریکشن جو ہے وہ اپرچونیٹیز کو کریٹ کر سکتا ہے. لائک کہ آپس میں وہ بات کر رہے ہیں اور سڈن کسی نے کوئی آئیڈیا دیا ہے کہ یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا جا سکتا ہے جس سے شہر کے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یا ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لائک فائدہ تو یہ لوگ بھی دے سکتے ہیں, جو بھی بزنس کلاس ہے وہ دے سکتی ہے فائدہ. صحیح. اچھا, اس میں ٹوٹل تو آپ کو ممبر پتہ ہوگا 740 ممبرز ہیں. جی. تو 740 ممبر سب یعنی کہ جتنے بھی ممبرز ہیں سارے کروڑوں پتی ہیں, اور کچھ نئے بھی ہوں گے تو لیکن اچھی یعنی کسی پوسٹ پہ بھی ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر. کچھ ڈاکٹرز ہیں, کچھ ایڈوکیٹ ہیں, کچھ لائرز ہیں. تو یعنی کہ ان سب کمیونٹی کے اندر یہ لوگ شامل ہیں. بیسیکلی کلاس ڈویژن ہے نا, کلاس سسٹم جو ہے, اب کلاس سسٹم نے کبھی کسی کو فائدہ تو دیا نہیں ہے بیسیکلی, جہاں تک ہم نے پڑھا ہے یا سوچا ہے یا سمجھا ہے. جو کلاس ڈویژن ہے اس میں اوبویسلی اپر کلاس نے ہمیشہ لوور کلاس کو ایکسپلائٹ کیا ہے اور ان کو جو ہے نا مینپولیٹ کیا ہے. تو کلاس سسٹم نے کبھی کسی کو فائدہ تو دیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی آپ خطے میں چلے جاؤ دنیا کی, ہاں کلاس سسٹم جو ہے وہ اپر کلاس کو پھر جو ان کی اپنی کلاس ہے ان کو وہ فائدے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو لوور کلاس ہے اس کے لیے تو وہ کچھ نہیں کرتے نا, سوچتے نہیں ہیں. لائک پولیٹیشنز ہوں یا یہ بزنس کلاس ہو یا گورنمنٹ آفیسرز ہوں. ہاں, جیسے کہ نا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ نا یہ کلب کیا صرف کاروباری اور سرکاری بااثر لوگوں کے لیے وقف ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. جو بھی اس کی سرٹن کوئی فیس بھی ہوتی ہے, تو جو بھی افورڈ کر سکتا ہے وہ بھی اس کا پارٹ ممبر بن سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ان لوگوں کے لیے مختص ہے. تو بیسیکلی ایک جو ہے نا وہ ایک انہوں نے ایک بیریئر جو ہے نا لوور کلاس سے اپر کلاس میں آنے کے لیے ایک بیریئر جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ اگر آپ جم خانہ کلب کے ممبر بن گئے ہو تو یو آر گوئنگ ٹو بی کنسیڈرڈ ان دا اپر کلاس اور ایلیٹ کلاس میں آپ شمار ہوتے ہو. دین یو ہیو ٹو تھنک لائک دیٹ, دین یو ہیو ٹو ایکٹ لائک دوز پیپل, یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ ود دوز پیپل. تو وہ ایک اسپیسیفک ایک ٹیگ ہے. ممبر تو کوئی بھی بن سکتا ہے, جو بھی استطاعت رکھتا ہے وہ ممبر بن سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ٹیکنیکلی جو بھی لوور کلاس سے تھوڑا سا رائز ہوتا ہے اس کو پھر ان جیسے کلبز اور اس طرح کی جو کمیونٹیز ہیں وہ پھر اس کو جو ہے نا اپنی کمیونٹی کا ممبر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یہ صرف یہ کلب جو ایسے ہیں صرف لوگوں کی پی آر بڑھانے کے لیے یا اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کو, سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے کلبز ہوتے ہیں بیسیکلی, اور سوشل ایکٹیویٹیز اور پی آر جو ہے وہ انٹر ریلیٹڈ بھی ہے. تو بیسیکلی تو یہ ایک یوزر فرینڈلی انوائرمنٹ ایک دیتے ہیں عوام کو, اور وہاں کی جو بھی کاروباری طبقہ ہے کہ وہ شام کو بیٹھیں, ایک اچھی جگہ بیٹھیں, بات کریں, گپ شپ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ حال احوال پوچھیں. تو آپ نے ابھی تک کیوں نہیں لی ممبرشپ جم خانہ کلب کے اندر؟ ممبر انشاءاللہ بنیں گے ممبر. ابھی تو لائک مجھے تو جو ہے نا وہ یہ الیکشن سے اندازہ ہوا ہے کہ جم خانہ کلب بھی جو ہے نا وہ اس لیول پہ ایگزسٹ کرتا ہے جنگ کا. یہ الیکشن کی ہائپ سے آئیڈیا ہوا ہے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اب جو الیکشن سے پہلے جم خانہ کلب ہے اور الیکشن کے بعد اگر جم خانہ کلب جو ہے وہ لائک اوبیسلی اگر میں ممبر بنوں گا تو میں کسی پروڈکٹیو کمیونٹی کا ممبر بننا پسند کروں گا جس میں کوئی پروڈکٹیویٹیز ہے, آئیڈیاز ڈسکس ہوتے ہیں, کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ڈسکس ہوتی ہیں. تو آئی ول پریفر دیٹ کمیونٹی. اب الیکشن ہو رہے ہیں, یہ لوگ اپنا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں. اگر یہ پروڈکٹیوٹی کی طرف آتے ہیں اور کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے ہمیں کہ جی نہیں اب الیکشن کے بعد جو ہے جم خانہ کلب ایک پروڈکٹیو ہب ہے, ایک سٹی کا جو ہے نا ہب بن چکا ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی ہم بھی اس کا پارٹ بنیں گے, ممبر بنیں گے اس چیز کا. اچھا جی علی بھائی, نیکسٹ سوال یہ ہے کہ جم خانہ کلب جو ہے آپ کی نظر میں, عوام کی نظر میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. عوام کی نظر میں 0% اہمیت ہے اس کی. 1% بھی, وہ کہتے ہیں نا 2% کی اہمیت نہیں ہے اس کلب کی عوام کی, عام عوام کی نظر میں. عوام نے تو بڑے نیگیٹو کمنٹس کیے ہوئے ہیں, جیسے کمپین چل رہی ہے کہ ہمارا نادرا آفس ہم سے لے لیا گیا ہے, ہمارے کچھ جگہ لے لی گئی ہے, سرکاری جگہ پر امیروں کو جگہ دے دی ہے, وہاں بیٹھ کر یہ اپنے یعنی کہ انجوائے کرتے ہیں. نہیں, جگہ کا جہاں تک تعلق ہے, جگہ تو گورنمنٹ کی ہے. لوگ لکھ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, ہاں لوگوں کا یہ سوال ہے. جگہ تو گورنمنٹ کی ہے, اگر انہوں نے کچھ وہاں سے ہٹایا تو کہیں اور بنایا بھی ہوگا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں سے انہوں نے کچھ چیز ختم کر دی ہے.
تو وہ جگہ کا تنازع تو وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے نا. لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ عام عوام کیا سوچتی ہے یا عام عوام, اچھا ایک عوام کو فائدہ تھا جب یہ جم خانہ کلب نہیں تھا, صرف آفیسر کلب سے یہ پہچانا جاتا تھا, تو یہاں پر اس کے ساتھ ایک سوئمنگ پول تھا جو کہ عوام کے لیے صرف 2 days کے لیے کھلتا تھا, باقی ڈیز یعنی آفیسر ڈیز بھی ہوتے تھے اور عوام کے لیے بھی. لیکن اب عوام سے نا یہ اسیس لے لیا گیا ہے اب سوئمنگ پول کوئی ایسا کوئی اسپیسیفک ایلیمنٹ تو نہیں ہے نا جس سے کوئی شہر کے لوگ خوش ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ تو میرے خیال میں اس کا کوئی ایسا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, یعنی کہ وہ لے لیا, کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. وہ تو وہ لیکن لوگ جو سوئمنگ کے لیے تھے, جو عوام ایک اس کے لیے اور بڑی سی جگہ ہیں, مطلب پرائیویٹ سوئمنگ پولس بھی ہیں, کچھ اسپورٹس کمپلیکس بھی ہیں, وہ اتنا کوئی بڑا نہیں ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ عام عوام کیا سوچتی ہے یا عام عوام کیا کہتی ہے, تو عام عوام کو 0% فرق پڑتا ہے, اور ان کی نظر میں جم خانہ کلب کی اہمیت 0 ہے, انلیس کہ ان کو جو ہے نا کوئی اس سے فائدہ نہیں ہو رہا. اور فائدہ کس صورت میں ہو سکتا ہے, اگر یہ کمیونٹی جو ہے, یہ جو اسپیسیفک کمیونٹی ہے, یہ اس عوام کے لیے کچھ ایسے پروجیکٹ سٹارٹ کرتی ہے جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے, تو پھر اس کلب کی اہمیت, ہاں پھر اس کلب کی اہمیت ان کی نظر میں ہو سکتی ہے. فی الحال تو یہ پاور شو ہی ہے, پاور شو اب تک آپ کی نظر میں یہ صرف ایک پاور شو ہے, پاور شو, بزنس مین کا ایک پاور شو ہے. صحیح. اچھا نیکسٹ یہ ہے کہ جم خانہ کلب کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کلب یا شہر کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں, یہ شہر پہ کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ شہر پہ اثر انداز تو کوئی ایسا خاص کوئی اس کا اثر نہیں ہے. جنرل الیکشن اثر انداز نہیں ہوتے, یہ تو پھر بھی جم خانہ کلب کے الیکشنز ہیں, تو اثر انداز ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ شہر پہ اثر. ہاں یہ ہے کہ لوگوں کو چند دن کے لیے کوئی 2-4 گاڑیاں گھومتی پھرتی نظر آئیں گی, ایکٹیویٹی ہوتی ہوئی نظر آئے گی, اور ٹک ٹاک پہ کلاس کی, ہاں ٹک ٹاک پہ جو ہے وہ ان کو کچھ تھوڑا سا ہائپ مل جائے گی, تھوڑا ویوز مل جائیں گے. نہیں, ٹک ٹاک پہ لائک ان کو تھوڑا سا اپنا ٹائم گزارنے کے لیے کوئی تھوڑا سا نظر آ جائے گا کہ دیکھو فلاں کیسے جا رہا ہے, کیسے آ رہا ہے, وہ کیا سوچ رہا ہے. اچھا اس الیکشن سے لوگوں کے اندر نفرت تو نہیں پیدا ہو جائے گی, جیسے کہ میں ابھی میرا کوئی فیوریٹ ہے یا آپ کا کوئی فیوریٹ ہے, یا آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو ایک کمیونٹی میں بٹ تفریح تو ہو رہی ہے, پولرائزڈ تو ہوتی ہے سوسائٹی الیکشن میں. لائک ایسا تو نہیں ہے اب ہر بندے کی چوائس اور جو انتخاب ہے وہ ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا. اوبیسلی ہر بندے نے اپنے حساب سے ہی ووٹ کرنا ہوتا ہے, تو فار دا ٹائم بینگ وہ پولرائزڈ ہوتی ہے سوسائٹی, لیکن ایسا نہیں ہے. اور جم خانہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو, ہاں جب یہ پروڈکٹیو ہوا یہ کلب, جب اس نے کچھ ایسے پروجیکٹ سٹارٹ کیے اس کمیونٹی نے جس سے شہر کے اوپر جو ہے اثر پڑ رہا ہے, تو پھر جو ہے نا یہ پولرائزڈ والا ایلیمنٹ بھی آئے گا جب الیکشن ہوا کریں گے. ابھی تو کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. علی بھائی یہ بتائیں کہ جم خانہ کے الیکشن کیوں کروائے جاتے ہیں؟ الیکشن تو اس وجہ سے کرائے جاتے ہیں کہ کمپٹیٹیو پیپل جو ہیں, جو کمپٹیٹیو لوگ ہیں, وہ ایک اسپیسیفک, ان کو ایک اسپیسیفک اتھارٹی دی جائے, اور اس اتھارٹی کو وہ یوز کر کے کچھ جو ہے ان کلبس کی ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہے نا وہ فوکس کرے, تاکہ یہ کلبس جو ہیں ایک پروڈکٹیو رول پلے کر سکیں کمیونٹی میں. اور اس کے لیے کمپٹیٹیو لوگوں کا آنا آگے بہت زیادہ ضروری ہے. اب اگر آپ یہ کہہ دو کہ صرف 4 ڈگریاں حاصل کرنے والا کمپٹیٹیو پرسن ہے, تو یہ تو بات غلط ہے. اب بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں کمپٹیٹیو, آپ اس کو جج کرنے کے لیے کہ یہ بندہ کمپٹیٹیو ہے کہ نہیں ہے. کچھ فیملی ہسٹری بھی ہوتی ہے, کچھ ریپوٹیشن بھی ہوتی ہے, اور کچھ پھر آپ کا جو ہے نا وہ الیکشن کیمپین جس میں آپ اپنا ایک ایجنڈا لے کے چلتے ہو وہ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو بیسیکلی الیکشن کا پرپز تو یہ ہوتا ہے کہ کمپٹیٹیو لوگ آئیں اور وہ اس کی ڈیولپمنٹ کی طرف فوکس کریں, اور ایسی ڈیولپمنٹ جو ایک اسپیسیفک کمیونٹی کو اکٹھا کر کے اور شہر کی کوئی بہتری کے لیے جو ہے نا وہ کوئی کام کر سکے. کیا یہ جم خانہ جنگ جو ہے کلب, کیا شہر کی ترقی میں یہ کردار ادا کر رہا ہے؟ کوئی فی الحال کر سکتا ہے, کر نہیں رہا فی الحال. تو ابھی اس کو بنے عرصہ ہی کتنا ہوا ہے, تو ہوپس ہو کہ اب الیکشن ہوں گے, اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ جو آپ نے پہلے سوال کیا کہ آپ ممبر کیوں نہیں ہو, تو یہی ویٹ کر رہے ہیں کہ اگر تو کمیونٹی اچھی کمیونٹی سامنے آتی ہے جو ایک بیٹرمنٹ جنگ کے لیے, ہاں جو پروڈکٹیو کمیونٹی کے لیے کوئی اچھا ایک اسٹیپ ہو, تو پھر ممبر بنیں گے. اور اگر ابھی فی الحال تو کوئی رول پلے نہیں کر رہا, ان فیوچر کر سکتا ہے.
اور کیونکہ یہ کمیونٹی جو ہے یہ بڑی کریم ہوتی ہے کسی بھی شہر کی، اور اگر یہ لوگ نہیں، گورنمنٹ یا جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوتی ہے، لوکل آفیسرز ہوتے ہیں، وہ تو ٹو سم ایکسٹینٹ کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہوتے ہیں، وہ کرٹیسزم بھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں، یہ چھپے ڈھکے چھپے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی اتنی ہی اتھارٹی رکھتے ہیں اور ویسا کر سکتے ہیں، لیکن سیلف انٹرسٹ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. لیکن اچھا میں نے دیکھا ہے کہ یہ جنگ جم خانہ نے بہت اچھا پلیٹ فارم تو دیا لوگوں کو، ایک کمیونٹی کے لیے، ایک اپنا بیٹھنے کے لیے، ایک اپنا گروپ بنانے کے لیے، یا کچھ بھی اندر ایک چیز. تو اسی وجہ سے دیا نا کہ وہ لوگ آئیں وہاں پہ، اچھا محسوس کریں، خوشگوار ماحول میں ایک دوسرے سے بات کریں، کچھ پروڈکٹیو باتیں کریں، کچھ آئیڈیاز ایکسچینج ہوں، اور آئیڈیاز ایکسچینج ہونے سے کچھ نئے پروجیکٹ سٹارٹ ہوں، جس سے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے اندر ایک ترقی کی فضا ہے. ہاں، ترقی کی فضا ہے. اب وہاں پہ بھی بیٹھ کے انہوں نے وہ گھر کے مسئلے ڈسکس کرنے ہیں، تو پھر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. بالکل ایسا ہی ہے. جو کینڈیڈیٹس الیکشن کانٹیسٹ کرنے رہ رہے ہیں، آپ کے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا تو بالکل نیوٹرل خیال ہے ان کے بارے میں. 3 کینڈیڈیٹس ہیں سیکٹری کے لیے، اور بورڈ آف گورنر کے لیے میرے خیال میں 7-8 ہیں. 7-8 لوگ ہیں. ہاں جی. 4 سیٹس ہیں. ہاں جی. تو میرا تو بالکل نیوٹرل سٹانس ہے. ہاں، کچھ جو لوگوں کو مطلب کہ 2-4 جگہ پہ میں نے سوشل میڈیا پہ جو ہے ان لوگوں کی کیمپین دیکھی یا پوسٹرز دیکھے ہیں. 2 لوگوں کی کیمپین زیادہ دیکھ رہا ہوں سیکٹری کے لیے. جی. 1 سیٹ ہے، 2 کینڈیڈیٹس ہیں، ان کی کمپین ہی زیادہ سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھ لی. اچھا BOG کے لیے کوئی بھی، یعنی کہ میں نے ایسی کمپین نہیں دیکھی، نہ ہو کہ کوئی پوسٹ وغیرہ، نہ ہو کہ کوئی کسی TV چینل نے ان کا آ کر کوئی پروگرام کیا. جتنے بھی چینلز، نیوز چینل ہیں جنگ کے اندر یا ایک ہیں، تو وہ صرف انہی 2 کینڈیڈیٹس کو ہی کور دے رہے ہیں. کیا یہ اتنی پاورفل سیٹ ہے جم خانہ کی سیکٹری کی؟ پاورفل تو ہوگی. اتھارٹی تو اوبیسلی ڈویژن آف پاور جو ہے وہ ان کا ایک اپنا اسٹرکچر ہے. وہ جم خانہ کلب ہو یا کوئی بھی کلب ہو یا کوئی بھی اسٹرکچر ہو یا کوئی بھی کمیونٹی ہو، اس کا ایک اپنا ڈویژن آف پاور کا اسٹرکچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سیکٹری کی سیٹ پاورفل ہوگی. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے پھر پاورفل لوگ اس کے لیے لڑ بھی رہے ہیں اور پاور شو بھی کر رہے ہیں، اپنا ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ ہم کہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم کتنے اعلیٰ درجے کے. Powerful people come from powerful places. Well, this is not yet a powerful place, but it can، یہ بن سکتی ہے پاورفل پلیس. بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہے ہمارے اس جو آج کل فضا چلی ہوئی ہے جنگ جم خانہ کی الیکشن کی. تو آپ نے اچھے یعنی کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ ہماری عوام کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. تو پھر کسی دن ملیں گے علی بھائی کے ساتھ کسی اور ٹاپک کے اوپر. اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.